آج جو ہماری پی ٹی آئی کی ایک کمپین سلسلہ شروع ہوا تھا، آج اس کا ایک نقطۂ عروج تھا، تو اس لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ آج پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے کافی لوگ پی ٹی آئی میں عمران خان کی قیادت میں شامل ہو رہے ہیں، اور آج ہم سے 3-4 تو ہماری جو بڑی وکٹیں ہیں، فہیم روحانی صاحب جو پیپلز پارٹی سے تھے، سردار ارشد شاہ جو کہ سابق وزیر خان بہادر خان اور ایک بڑا نام ہے، ان کے بھتیجے اور ان کے جانشین تھے، اور آج پیپلز پارٹی کے سابق وزیر چودھری رشید صاحب اور کئی دفعہ ممبر اسمبلی رہے ہیں، وہ شامل ہوئے ہیں، اور اسی طرح دیوان چغتائی صاحب، یہ خود بھی وزیر رہے، ان کے والد صاحب بھی وزیر رہے، اور ایک بہت عرصے سے آزاد کشمیر کی سیاست پر ان کا ایک بہت بڑا ہولڈ بھی رہا ہے، اور یقینی طور پر ان کے آج شمولیت سے ایک آزاد کشمیر میں سیاسی بوچھال آ گیا ہے، اور لوگ اب سمجھ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت بننے والی ہے۔ اسی طرح ہمارے دوست میر عتیق صاحب ہیں، ان کی فیملی بھی سیاست میں رہی ہے، ممبران اسمبلی رہے ان کی فیملی سے، اسی طرح خواجہ شفیق صاحب اور ارسل پیرزادہ صاحب اور امتیاز عباسی صاحب، اور اس طرح کے بے شمار لوگ، خالد مغل صاحب، یہ سب آج شامل ہوئے ہیں۔ اور دیوان چغتائی صاحب جیسے میں نے کہا ایک بڑا نام بھی ہے، اور ان کا تعلق مسلم کانفرنس سے وہ رہا ہے، اور ایک یہ طویل عرصہ سے، بلکہ ان کی جو پچھلی نسلیں تھیں وہ بھی مسلم کانفرنس میں، پاکستان بننے سے پہلے مسلم کانفرنس میں تھی، اور یقینی طور پر آج چھوڑتے ہوئے یقینی طور پر ان کا دل بھی پریشان تھا، لیکن وہ جو عمران خان کا ویژن ہے، چونکہ یہ مسلم کانفرنس میں بھی اسی لیے تھے کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے کام کریں، کشمیر کو آزاد کرائیں، تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب زیادہ مؤثر انداز میں انٹرنیشنل فورم پہ، چاہے وہ سیکیورٹی کونسل ہو، چاہے وہ جنرل اسمبلی ہو، چاہے وہ یونائیٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس ہوں، جب انہوں نے عمران خان کی یہ کارکردگی دیکھی تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم سب کو مل جل کر عمران خان کی قیادت میں کام کرنا چاہیے۔ تو میں آج باضابطہ طور پر میڈیا کے سامنے ان تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ انہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ چاہے کشمیر کی آزادی کے لیے، چاہے وہ آزاد کشمیر میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اور آزاد کشمیر میں ڈیولپمنٹ کے لیے، لوگوں کی خوشحالی کے لیے وہ شامل ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، اور ہم ایک ٹیم کی حیثیت سے آگے بڑھیں گے، اور الیکشن کی آمد ہے، انشاءاللہ ہم جب مل جل کے وہ کام کریں گے تو اس وقت بہت بہتری آئے گی۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کی پیروی کرتے ہوئے اور بھی بے شمار لوگوں سے ان کے رابطے ہو چکے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ جلدی ہمارے قافلے میں شامل ہوں گے، عمران خان کے قافلے میں شامل ہوں گے۔ اور میں آج جو میرا دوسرا پوائنٹ ہے، میں آج عمران خان صاحب کا ایڈوانس شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کوئی ہفتہ پہلے میں نے ان سے ملاقات کی تھی سیف اللہ نیازی صاحب کی سربراہی میں، تو میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ 5 فروری کو، جب بھی 5 فروری آتا ہے پچھلے کئی 25 سال سے، تو ہم پاکستان سے بھی، ہم پوری دنیا سے، نیو یارک، برسلز، لنڈن، پیرس، سب جگہ سے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی ہم 5 فروری آ رہا ہے، تو اس دفعہ 5 فروری تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک فیصلہ کن موڑ میں داخل ہو رہا ہے، اور ہم آج سلام پیش کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حریت پسندوں کو، مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں جن کی جد و جہد سے، ٹھیک ہے، ہم سب کی بھی تھوڑی تھوڑی کوششیں ہوں گی انٹرنیشنل فورم پہ، جو آج دنیا میں مسئلہ کشمیر اجاگر ہوا ہے، اور دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا اس وقت تک بر صغیر میں ساؤتھ ایشیا میں امن نہیں آئے گا، تو اس وقت سے تو وہ سمجھ چکے ہیں، یہ ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، عمران خان کی کاوشوں کو بھی
اس لیے وہ 5 فروری کو ہم نے ان سے کہا کہ وہ آزاد کشمیر میں آ کے عوامی سطح پہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں، اور ہم نے چناؤ کیا کوٹلی کا۔ کوٹلی اس لیے کہ وہاں پر جو ہمارے 4 انتخابی حلقے ہیں وہ لائن آف کنٹرول پہ ہیں، اور ایک تو لائن آف کنٹرول کے قریب جا کے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو جو پیغام جائے گا وہ بڑا مؤثر ہوگا، اور دوسرا یہ کہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول پر بھی بھارت ایک تو مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت کا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف لائن آف کنٹرول پر جو بھارتی افواج ہے وہ ہمارے نیتے معصوم بچے، ہماری خواتین پر آئے روز فائرنگ کر کے انہیں شہید اور زخمی کر رہا ہے۔ تو وہاں سے بھی ایک جو لائن آف کنٹرول کے وہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی جب عمران خان صاحب کوٹلی آئیں گے تو ایک اچھا پیغام جائے گا۔ او بڑا سبسکرائب DP چینل۔